ایک ایسا صدر جو اربوں کی دولت کو غیر ملکیوں سے چھین کر اپنی قوم کے قدموں میں رکھ رہا ہے۔ ایک ایسا لیڈر جو دشمنوں سے ڈرنے کے بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم ٹراورے آج افریقہ میں کیا انقلاب لا رہا ہے؟ آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بہادر نوجوان لیڈر کی جس نے صرف 35 سال کی عمر میں پورے ملک کی تقدیر بدل دی۔ اس کا نام ہے کیپٹن ابراہیم ٹراورے۔ یہ برکینا فاسو کا عبوری صدر ہے، مگر صرف ایک صدر نہیں، ایک انقلابی بھی ہے۔ اس نے اپنے ملک میں وہ کام شروع کیے ہیں جو آج ساری دنیا کو حیران کر رہے ہیں۔ ٹراورے نے سب سے پہلے سونے کے شعبے پر توجہ دی۔ برکینا فاسو میں سونا بہت نکلتا ہے، مگر پہلے یہ کچا سونا غیر ملکی کمپنیاں باہر لے جاتی تھیں اور ملک کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ٹراورے نے پہلے ایک سونے کی ریفائنری بنوائی۔ اب سونا ملک میں ہی صاف ہوتا ہے اور پیسہ عوام کو ملتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا خود کفالت کی طرف۔ اب غیر ملکی کمپنیاں سونے پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ ٹراورے نے ایک نیا ادارہ بنایا سوپا میب کے نام سے۔ یہ ادارہ خود سونا نکالتا ہے اور فروخت کرتا ہے۔ پچھلے مہینوں میں حکومت نے ہزاروں کلو سونا حاصل کیا اور یہ دولت بیرون ملک نہیں، عوام پر لگ رہی ہے۔ برکینا فاسو میں دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹراورے نے اس کے لیے 50,000 رضاکار فوج بنائی۔ یہ فوج عوام کی مدد سے دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ سرحدوں پر مورچے، خندقیں اور دفاعی دیواریں بنائی جا رہی ہیں۔ عوام خود اپنی حفاظت کر رہے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ ہے۔ پہلے ملک دوسرے ملکوں سے ہتھیار خریدتا تھا، مگر اب برکینا فاسو خود اپنے ہتھیار بنانے لگا ہے۔ چھوٹے اسلحے، بارود اور دیگر دفاعی سامان خود تیار ہو رہا ہے۔ روس، ترکی اور ایران سے بھی دفاعی معاہدے کیے جا چکے ہیں۔ ٹراورے نے بجلی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے بھی قدم اٹھائے ہیں۔ دیہاتوں میں سولر پینل لگائے جا رہے ہیں۔ جہاں کبھی روشنی نہیں تھی وہاں آج بجلی ہے۔ ہزاروں گھر روشن ہو چکے ہیں۔ ٹراورے کا خواب ہے کہ ملک کھانے پینے میں خود کفیل ہو۔ کسانوں کو بیج، کھاد اور مشینیں دی جا رہی ہیں۔ زمینیں آباد ہو رہی ہیں اور عوام کو سستی خوراک میسر آ رہی ہے۔ کئی علاقے ایسے تھے جہاں اسکول نہ تھا نہ کلینک۔ حکومت نے پرانے اسکول دوبارہ کھول دیے۔ صحت کے مراکز بنائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کو دیہاتوں میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ اب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ ابراہیم ٹراورے خود بھی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے صدر ہوتے ہوئے اپنی تنخواہ کم رکھی، عیش و عشرت سے دور عوام کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جب تک میری قوم بھوکی ہے میں آرام نہیں کر سکتا۔ ٹراورے نوجوانی کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں افریقہ کو خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ میڈیا پر حب الوطنی کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ نوجوان کو ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ یہ انقلاب صرف آج کے لیے نہیں، آنے والے کل کے لیے بھی ہے۔ ابراہیم ٹراورے ایک نڈر، سچا اور خوددار لیڈر ہے۔ وہ برکینا فاسو کو غلامی سے نکال کر خود مختاری کی طرف لے جا رہا ہے، اور شاید یہ وہ پہلا قدم ہے جو پورے افریقہ کو بدل دے گا۔